السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قابل احترام معزز امیر محترم ناظم و ضلعی جمعیت اہل حدیث، ذمہ داران جمعیت، صوبائی جمعیت، مقامی جمعیت اور واجب الاحترام علماء کرام، عمائدین شہر، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے، پروردگار و پالنہار ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، اسماء و افعال میں بے مثل اور بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی ایک بعد دیگر اس روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجتا رہا. اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، بالخصوص ہمارے پیارے پیغمبر خاتم النبیین سید المرسلین امام الانبیاء شافع محشر ساقی کوثر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. میرے اسلامی بھائیوں، آج کا دن بہت ہی خوشی اور مسرت کا ہے اور تاریخی دن ہے مقامی جمعیت راجم پیٹا کے لیے بھی، اور یہاں اس محلے کے لیے جسے نام دیا گیا ہے ابراہیم پیٹا کے نام سے، مسجد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی افتتاح کی مناسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو اور اس مسجد کے افتتاح کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے جیسے آباد کرنا ہے اس طریقے سے آباد کرنے کی اللہ تعالی ہمیں طاقت اور توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی جو مقامی ذمہ داران، نوجوانان، جد و جہد کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں تعاون پیش کیا ہے، اللہ تعالی ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور انہیں مزید نصیب فرمائے اپنے فضل و کرم سے. میرے اسلامی بھائیوں، آج کے اس افتتاحی اجلاس میں میں دلوں کی پاکی کے اسباب اور وسائل کے تعلق سے کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے کے مطابق عمل کی توفیق سب سے پہلے مجھے نصیب فرمائے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے علم کے ذریعے سے ہمیں فائدہ پہنچائے. میرے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حشر کی آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں صحابہ کرام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے، یقولون
وہ کہتے ہیں دعا کرتے ہوئے کہ ربنا اغفر لنا، کہ اے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، ہمیں معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے ہمارے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہ رکھ۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو بہت ہی رحم والا اور مہربان ہے اور بہت ہی بڑا رحیم ہے۔ یہ آیت ہمیں اپنے دلوں کی پاکی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا حکم دیتی ہے، دعا کا حکم دیتی ہے۔ اور جس مسجد کی افتتاح کی مناسبت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جو نام ہے ابراہیم خلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے تعلق سے کہا ہے کہ انہوں نے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، کہ اے اللہ تعالیٰ جس دن تو لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اس دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر کے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قلب سلیم کی نصیحت کرتی ہے کہ قیامت کے دن نجات، قیامت کے دن کامیابی، سرخ روئی اس آدمی کے حصے میں آئے گی جو آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر کے آئے، صاف دل لے کر کے آئے، پاک دل لے کر کے آئے۔ یہ قلب سلیم کیا ہے؟ سلامتی والا دل، پاکی والا دل، صفائی والا دل کیا ہے؟ یہی باتیں اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے وسائل کیا ہیں کہ ہم اپنے دلوں کو پاک کریں، انہی باتوں کے بارے میں چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس لیے کہ الحمدللہ ہم وہ ہیں جو کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اور ہمارا دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی دعوت پر قائم ہیں، اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں۔ اپنے آپ کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں، شرک سے، بدعتوں اور خرافات سے اپنے آپ کو ہم دور مانتے ہیں، دور جانتے ہیں۔ تو جس طریقے سے بیماریوں میں سے اور خصوصاً دل کی بیماریوں میں سے شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ویسے ہی دل کی بیماریوں میں سے ایک اور چیز بھی ہے جس کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہی ہوتی ہے، جس کی طرف ہمارا دھیان بہت کم ہی جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو تو کہتے ہیں شرک سے بچنے کے لیے، بدعت سے بچنے کے لیے، لیکن ایک اور بیماری جو ہر ایک کے دل میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ مسلکاً کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، سلفی ہو کہ حنفی ہو، شافعی ہو کہ مالکی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اس کا دل بھی ان بیماریوں سے دوچار ہو سکتا ہے جن بیماریوں سے ہم بچانے کی دوسروں کو کوشش کر رہے ہیں۔ اور وہی بیماری ہے جس کا ہمیں کبھی ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اور کبھی نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ دلوں میں کینہ، حسد، بغض، عناد، نفرت، ایک دوسرے کے تعلق سے غصہ، جلن، یہ سب دل کی بیماریاں ہیں۔ جس طریقے سے کفر اور نفاق سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے، ویسے ہی کینہ کپٹ سے پاک کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اور بہت پہلے دیا ہے۔ اس وقت دیا ہے جب آپ مدینہ بھی نہیں آئے تھے، طائف گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمانوں کے تعلق سے نہیں بلکہ مشرکوں کے تعلق سے اپنے دل کی صفائی کا آپ نے سبق دیا ہے۔ جب آپ طائف گئے تھے، طائف میں آپ کو زخمی کیا گیا تھا، لہو رس رہا تھا آپ کے، اور رس کر کے آپ کے جوتیوں میں لہو جمع ہو رہا تھا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی تھی، کہا تھا کہ اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، کہ اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو بخش دے اس لیے کہ وہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو ہم نے کئی بار سنی ہوگی کہ طائف والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دینے کے بجائے آپ نے ان کے حق میں دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو بخش دے اس لیے کہ وہ مجھے نہیں جانتی۔
یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی پاکی اور صفائی کو بتاتی ہے۔ اس چھوٹی سی دعا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 4 چیزیں بتلائیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے ان لوگوں کو معاف کیا جن لوگوں نے آپ کے اوپر ظلم کیا تھا، خود اپنے طرف سے پہلے معاف کیا ان کو۔ پھر دوسرا کام یہ کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی کہ اللہم اغفر لقومی، کہ اے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، خود معاف کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے بخشش مانگی۔ پھر تیسری چیز یہ کہ ان کی معافی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر تلاش کیا کہ ان لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھے مارا ہے، مجھے لہو لہان کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو یہ ان کے ظلم کا عذر ہے، یہ ان کے ظلم کا جو ہے ایکسکیوز ہے کہ انہوں نے میرے اوپر کیوں ظلم کیا ہے۔ چوتھی چیز یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، آپ کو مارا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت اپنی طرف کی، کہا کہ لقومی، اے اللہ میری قوم کو۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ طائف والوں کو، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو، بلکہ کہا کہ میری قوم کو۔ تو یہ 4 چیزیں کہ خود معاف کرنا، اللہ سے معافی طلب کرنا، ان کو اپنے سے جوڑنا، اپنے سے ملانا، اور اسی طریقے سے ان کے لیے عذر تلاش کرنا کہ یہ لوگ نہیں جانتے اس لیے انہوں نے ظلم کیا ہے، یہ خود ہمیں بہت بڑا سبق دیتے ہیں۔ اگر ہم دعوت کے میدان میں ہوں، اصلاح کے میدان میں ہوں، گھر میں ہوں کہ محلے میں ہوں کہ گاؤں میں ہوں کہ شہر میں ہوں، یہ مشرکوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک تھا۔ اور جہاں تک بات ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے گواہی دی کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الاسواق ولا يجزئ بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ گالی دینے والے تھے، نہ بازاروں میں چیخنے والے تھے، آواز زور زور سے آوازیں کرنے والے تھے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے تھے، معاف کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی صفائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے کہا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اور دلوں کی پاکی یہ اتنی بہترین صفت ہے، اور ایسا بہترین یہ اخلاق ہے کہ جس کو اپنانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے، ترغیب دلائی ہے۔ خود صحابہ کرام نے بھی ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا ہے۔ ایاس بن معاویہ بن مرہ صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں کہ کان افضلهم عندهم ایمانا احسنهم خلقا واقلهم تکلفا وَأَقَلُّهُمْ غِيبَةً، کہ سب سے افضل ایمان والا صحابہ کرام کے پاس وہ مانا جاتا تھا جو آدمی سب سے کم تکلف اور سب سے کم غیبت والا ہو، وَأَسْلَمُهُمْ صُدُورًا، جو سب سے زیادہ اپنے دل کو پاک صاف رکھتا تھا، اپنے دل کو پاک رکھتا تھا، صاف رکھتا تھا، وہی آدمی ان کے پاس سب سے افضل ایمان والا مانا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے پوچھا گیا حسن بصری رحمہ اللہ سے کہ جو ہے ان لوگ ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اعمال کے بارے میں بتائیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے کے لوگ کم عمل کرتے تھے اور ان کو زیادہ ثواب ملتا تھا، زیادہ اجر ملتا تھا، اور سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ ان کے دل پاک ہوتے تھے، ان کے دل صاف ہوتے تھے، اسی لیے کم عمل کے باوجود بھی انہیں زیادہ اجر ملتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، دلوں کی پاکی یہ ایسی چیز ہے جو کم عمل کو بھی زیادہ کر دیتی ہے، اور آدمی کے عمل کو بڑا بنا دیتی ہے، آدمی کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس طریقے سے اپنی دعوت کو پاک صاف مانتے ہیں، رکھتے ہیں، ویسے ہی ہم اپنے دلوں کو بھی پاک صاف رکھیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ کبھی انہوں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کبھی کسی پر انہوں نے ظلم نہیں کیا، کبھی کسی کا انہوں نے برا نہیں چاہا۔ ایک مرتبہ میں نے ان کے سب سے بڑے دشمن کی خوشخبری ان کو سنائی،
ان کے سب سے بڑے دشمن کے موت کی خوشخبری ان کو سنائی کہ آپ کا فلاں دشمن اس کا انتقال ہو گیا، خوش ہو جائیے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجھے ڈانٹا، میرے اوپر غصہ کیا کہ تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھے اور جس دشمن کا ان کا انتقال ہوا تھا اس کے گھر گئے، جا کر کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے تم لوگ اس کی جگہ پر سمجھو، اور تمہیں کوئی بھی ضرورت ہو تو میں اس کی جگہ پر تمہاری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ دل، یہ جذبہ، یہ خلوص ہمیں آج اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت بڑی قربانی دینی پڑتی ہے کہ ہم اس کے لیے دشمنی کو بھولیں اور اسی طریقے سے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کچھ چیزیں ہیں جن چیزوں کو کر کر ہم اپنے دلوں کو پاک اور صاف کر سکتے ہیں، اور اپنے دلوں کا تزکیہ کر سکتے ہیں، اپنے دلوں کے کینے کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، کہ بندہ مخلص ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اپنی نیت کو خالص کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اپنے عمل کو خالص کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس لیے کہ یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے آدمی کا دل پاک ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو آدمی مخلص ہو اپنی نیت میں، اپنے عمل میں، اپنے ارادے میں مخلص ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہے، تو اس آدمی کو لوگوں کی ناراضگی سے، لوگوں کے غصے سے، لوگوں کے ہنسنے سے یا پھر لوگوں کے جلنے سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ اپنا دل چھوٹا کرے گا اگر وہ آدمی اپنا ارادہ اور اپنی نیت اور اپنا عمل اللہ کے لیے خالص کر لے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں، تین کام، تین عمل ایسے ہیں جس کے بارے میں ایک مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے، دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، خیانت نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ امیر کی اطاعت کرنے کے بارے میں کسی مسلمان کا دل غداری نہیں کر سکتا ہے، خیانت نہیں کر سکتا ہے، کہ ایک امیر کی اطاعت کا وہ آدمی دم بھی بھرے اور یہ کہے کہ میں امیر کا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، میں امیر کی اطاعت کرنے والا ہوں، ایک طرف وہ یہ بھی کہے پھر دوسری طرف امیر کے خلاف بغاوت کرے، ایسا کسی مسلمان کا دل نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعت کا ساتھ دینے میں کسی مسلمان کا دل کمپرومائز نہیں کر سکتا ہے، خیانت نہیں کر سکتا ہے، غداری نہیں کر سکتا ہے۔ اور تیسری چیز اخلاص العمل للہ عز وجل، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنے کے بارے میں کسی مسلمان کا دل خیانت نہیں کر سکتا ہے، غداری نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی مسلمان کا دل ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے بھی کوئی عمل کرے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کوئی عمل کرے۔ تو اگر ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، تو ہمارے دل پاک ہوں گے، ہمارے دل صاف ہوں گے، اور ہمارے دلوں کو صاف کرنے کا یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہو جائے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے راضی ہونا شروع کر دیتا ہے، اس آدمی کا دل پاک ہونا بھی شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو لوگوں کے جلنے یا پھر لوگوں کی نفرتوں سے اسے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں لوگوں کی نفرت بٹھانے کے لیے جگہ نہیں ہے، بلکہ اس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرپور ہے۔ اور تیسری چیز جو ہمیں اور ہمارے دلوں کو کینوں سے، بغض اور عداوت سے پاک کر سکتی ہے، ہمارے دل کو قلب سلیم بنا سکتی ہے، وہ ہے قرآن کی تلاوت اور قرآن میں تدبر، غور و فکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن میں شفا کی آیتیں نازل کی ہیں، اور ایسی ورحمۃ للمؤمنین، جو ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو مؤمنوں کے لیے رحمت کا سبب ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو تمہارے رب کے پاس سے تمہارے لیے نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کے لیے شفا آئی ہے، تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا آئی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ دل کی جتنی بیماریاں ہیں،
بلکہ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ دل کی بیماریاں ہی نہیں بلکہ بدن کی بیماریاں بھی قرآن کی تلاوت سے، قرآن میں تدبر سے دور ہو جاتی ہیں۔ دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا کہ قرآن شفا ہو دل کی بیماریوں کے لیے بھی اور بدن کے بیماریوں کے لیے بھی، قرآن کیوں کر شفا نہیں ہو سکتی ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ قرآن کو اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جب پہاڑ قرآن کے نازل ہونے پر ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں تو دل کی بیماریاں اور بدن کی بیماریاں قرآن کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑے اور قرآن میں غور اور تدبر کرے تو اس کے لیے اس کے دل کی پاکی کا قرآن کی تلاوت سبب بنے گی۔ اسی طریقے سے چوتھا سبب جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کی سلامتی اور دلوں کی پاکی کا بتایا ہے وہ دعا ہے، جو کہ میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کر دعا سکھاتے ہوئے کہا کہ ایک بندہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو پاک کر، میرے دل کو صاف کر، اور اے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ اے پروردگار میرے دل میں، ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے تعلق سے کینہ کپٹ نہ رکھ۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ ہم یہ دعا کیے ہوں اردو میں ہی صحیح یا تیلگو میں ہی صحیح کہ اے اللہ تعالیٰ میرے دل کو مسلمانوں کے کینوں سے پاک کر رکھ، مسلمانوں کے تعلق سے میرے سینے میں کوئی کینہ نہ رکھ۔ کتنے بار ہم نے دعا کی ہوگی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے اور کہا ہے کہ دعا کی ایک مسلمان دعا کرے دل کی پاکی کے لیے۔ پانچواں سبب جو دل کی پاکی کا سبب ہے وہ ہے صدقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے، آپ ان کے مالوں سے صدقات وصول کیجئے جو ان کو پاک کریں گے۔ یہ صدقات، یہ زکوٰۃ ان کو پاک کریں گے۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مال کو بھی ان کے دل کو بھی، دونوں کو بھی پاک کریں گے۔ تطہیر بھی ہوگی اور تزکیہ بھی ہوگا، پاکی صفائی بھی ہوگی اور تزکیہ بھی ہوگا اگر آدمی صدقہ کرتا ہے تو۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماریوں کا اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، صدقے کے ذریعے سے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ تو ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم جو ہے صدقہ اس وقت کرتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں، جبکہ صدقہ اگر بیماری سے پہلے بھی کیا جائے تو آدمی بیمار ہی نہ ہو، آدمی بیمار ہی نہ ہو اگر وہ صدقہ بیماری سے پہلے کرے۔ لیکن جس طریقے سے بدن کی بیماریوں کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقہ آدمی کے دل کو پاک کرتا ہے، آدمی کے دل کو صاف کرتا ہے۔ چھٹا سبب جس کے ذریعے سے آدمی کا اور ہمارا دل پاک ہوتا ہے وہ ہے مہینے کے 3 دن کے روزے، ایام 20 کے روزے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم بما یذهب به وحر الصدر صوم 3 ایام من کل شہر، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دلوں کے کینے کو ختم کر دے، جو تمہارے دل کے کینے کو ختم کر دے؟ کیا میں وہ تمہیں چیز نہ بتاؤں؟ ہر مہینے کے 3 دن کے روزے، یہ آدمی کے دل کو کینے سے پاک کر دیتے ہیں، آدمی کے دل کو صاف کرتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مہینے میں 3 دن کے روزے رکھیں یا پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کا دل صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے۔ آدمی کے دل میں، آدمی کے اندر جسم میں 2 طاقتیں ہوتی ہیں، 2 قوتیں ہوتی ہیں، ایک شہوانی قوت ہوتی ہے اور ایک غصے کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ روزہ دونوں بھی چیزوں کو مارتا ہے، دونوں ہی چیزوں کو ختم کرتا ہے۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ روزے کا اہتمام کریں تاکہ ہمارے دل پاک ہوں، ہمارے دل صاف ہوں۔ اسی طریقے سے دلوں کی پاکی کے لیے، دلوں کی صفائی کے لیے، تزکیے کے لیے جو عمل بہت ہی مفید ہے وہ ہے سلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے
جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو ایک دوسرے سے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں سلام کو عام کرو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سلام کو عام کرنا چاہیے تاکہ ہماری محبتیں عام ہوں۔ آخری چیز جو ہمارے دلوں کی پاکی کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، پاکی کا سبب ہے، وہ ہے مسلمانوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا، مسلمانوں کے تعلق سے اچھا گمان رکھنا، اچھی امیدیں رکھنا، ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ ہمارے دلوں کی پاکی کا سبب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کی تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، خیر کا فیصلہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فلیحسن الظن بالمسلمین، اس کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان کرے، مسلمانوں کے ساتھ وہ اچھا گمان کرے، لوگوں کے ساتھ اچھا گمان رکھے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے دل پاک ہوں، تو ہمیں کام کرنے میں بھی آسانی ہو، ہمیں جینے میں بھی آسانی ہو، عمل میں بھی آسانی ہو، دعوت میں بھی آسانی ہو، تبلیغ میں بھی آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو کینوں سے، کینہ کپٹ، بغض و عناد، نفرت سے اللہ تعالیٰ پاک فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ہی کے درمیان اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتشار اور افتراق سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔